دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ ہر جگہ سے یہی سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ یہ ہم میں سے جو بھی دیہی علاقے سے آتا ہے نہ صرف ہماری ریالٹی ریفلیکٹ کرتا ہے بٹ ملک کی معیشت کی جو معاشی پرابلم ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا غلط پالیسی ڈیسیجنز لیتے ہیں. سو اس میں اگر میں آپ کو واضحتاً یہ کہہ دوں کہ آپ اپنے فارمر کو پوری طرح پیسے نہ دے کے یہ کہہ کے کہ یہ IMF کی وجہ سے ہے آپ اینڈ اپ کرتے ہیں امپورٹڈ ویٹ لانا اور سبسڈائز کرتے ہیں یورپین فارمرز کو. از دیٹ اسمارٹ پالیسی بائی اینی مینس؟ اسی میں مسٹر اسپیکر سوال نمبر 127 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فارمر کو ملتا ہے اکارڈنگ ٹو گورنمنٹس ریٹ 1,13,000 سم تھنگ اور اس کا خرچہ ہوتا ہے اس سے زیادہ اور اس لیے اس کو ہر پر ایکڑ پہ ویٹ کلٹیویشن میں جو آپ نے اس وقت پالیسی بنائی ہوئی ہے اس کے مطابق فارمر کو پر ایکڑ پہ لاس ہو رہا ہے. جب فارمر کو پر ایکڑ پہ لاس ہو رہا ہے جب حکومت کو یہ پتہ ہے حکومت کے اپنے آنسرز میں یہ آیا ہوا ہے تو حکومت اپنی پالیسی کو کیوں اس طرح نہیں بنائے گی کہ اٹ اینڈز اپ if anything first of all you will not have to subsidize the farmers at all لیکن اگر کسی کو آپ نے سبسیڈائز کرنا ہے خدا کے لیے تو آپ پاکستان کے فارمر کو سبسیڈائز کریں گے یا آپ دوبارہ کے دوبارہ امپورٹڈ ویٹ لا کے یورپین فارمر کو can't we ever learn from our mistakes? sure. جی ڈاکٹر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سر یہ دونوں سپلیمنٹری سوال کیے گئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو آنریبل ممبر نے ابھی بتایا ہے کہ پر ایکڑ جو ہے کاسٹ کتنی آ رہی ہے گندم کاشت کرنے کی اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ فی من ریٹ کتنا نکل رہا ہے اور اس میں فارمر کو لاس ہوا ہے پچھلے سال. میں تو یہ بات ایڈمٹ کر چکا ہوں کیونکہ وہ قیمتیں جو مقرر کی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور پروونشل ڈپارٹمنٹس کی طرف سے اور اسی آپ یہ کہیں کہ میکانزم کو ہم نے ختم کیا ہے کہ سپورٹ پرائس فکس نہ کی جائے. باقی جہاں تک تعلق ہے سر فارمرز کی جو شکایات ہیں یا ان کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے جو میں نے ایک آپ کو بتایا کہ الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم یہ سیٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کسان کارڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے. انٹرسٹ فری لونز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. گرین ٹریکٹر سکیمز ہیں اور دیگر انیشیٹوز ہیں جس کے ہم فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور زراعت جو ہے ہماری بیک بون ہے. شکریہ جی. نیکسٹ کوسچن شرمیلا فاروقی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. کوسچن نمبر 126. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. سر یہ جو ML1 پروجیکٹ ہے یہ انتہائی اہم اور سب سے زیادہ کرٹیکل پروجیکٹ ہے سی پیک کا. سر اس میں کنٹینیوس ڈیلیز آ رہے ہیں. حکومت اس وقت بھی جواب میں بتا رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ کا جو فیز 1 ہے یہ ایکنک سے اپروو ہوا تھا جولائی 2024 کے اندر اور جو فائنانسنگ کمٹمنٹ ایگریمنٹ تھا وہ چائنا کے ساتھ شیئر کر دیا گیا لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی فارمل جواب نہیں آیا. سر دوسری چیز یہ ہے کہ جو گریڈ سیپریشن ہے اور جو فینسنگ ہے وہ صرف کراچی سے حیدرآباد تک کی جا رہی ہے اور اس پروجیکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس کی گئی ہے فرام 6.6 بلین. یہ سر میں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دس از دا موسٹ کرٹیکل کمپوننٹ آف سی پیک اینڈ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار پاکستان ریلویز جس میں کوئی 1.5 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ جابس بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابس کریٹ ہوں گے. سر ابھی تک چائنا کی طرف سے کوئی فائنینشیل کمٹمنٹ کیوں نہیں آئی؟ آخرکار کیا ایسی وجوہات ہے کہ چائنا اپنا ورکنگ گروپ بھی نہیں بھیج رہا فائنینشیل کمٹمنٹ بھی نہیں دے رہا جبکہ پاکستان کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہیں؟ جی شکریہ. اویسی صاحب کا مائک کھولیں. محمد عثمان اویسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی 150% ایگری ود شرمیلا صاحبہ کا جو سٹانس ہے کہ ML1 از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پروجیکٹس جو کہ پاکستان کے اپ کمنگ پروجیکٹس کے اندر ہے. تو آئی ٹوٹلی ایگری کہ it will have a huge impact on our economy. It will have a huge impact in terms of our GDP. لیکن جو ان کے سوال تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا. ایک ان کا تھا کہ why is there a delay coming in چائنا کی طرف سے. سر چائنا کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن نے آنا ہے جس نے اس کے اوپر فردر فزیکل ایسٹیمیشن کرنی ہے جو کہ اس وقت اس لیے رکا ہوا ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. پہلے کچھ چائنیز ورکرز جو ہیں
وہ ٹارگٹ کیے گئے کراچی کے اندر. پھر اس کے بعد آپ کا بلوچستان کے اندر واقعہ تو جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد پاکستان انڈیا والا ایک ہم سب کے سامنے ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو تنازع تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے. الحمدللہ ہم اس کے اندر جواب دینے میں بڑا زبردست کامیاب ہوئے. لیکن سر وہ جب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہوتے پاکستان کے اندر ڈیلیگیشن یہاں میرے لحاظ سے اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہ کریں. سو دیٹ از دا آنسر ٹو دا فرسٹ کویشچن کہ ڈیلے کیوں آ رہا ہے. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ اس کے اندر کٹ کیا گیا ہے 9 point something بلین سے 6.6 something بلین تک, تو اس کے اندر انہوں نے فینسنگ ہٹا دی ہے. تو اس کے اندر میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے جو آپریشنلی the trains will still be able to run at 160, but yes, I agree کہ fencing نہ ہونے کی وجہ سے we won't be able to go all the way up to 160, but down the road انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر further ایک پروجیکٹ کر کے یہ fencing کر کے 160 تک لے جائیں گے. تو کیپیسٹی ہم بلڈ کر چکے ہوں گے 160 کی. باقی فینسنگ وغیرہ اور لیول کراسنگز کو جو ہم نے صحیح کرنا ہے, بریجز بنانی ہے, وہ ڈاؤن دا لین نیکسٹ فیزز کے اندر کر کے ہم اس کو 160 تک لے جائیں گے سر. تھینک یو. جی شکریہ. Question hour is over. Leave applications. Mr. Rafiq Ahmad Jamali has requested for the grant of leave. His leave granted. Granted. Shandana Gulzar Khan has requested for the grant of leave. His leave granted. Granted. Muhammad Mubin Arif has requested for the grant of leave. His leave granted. Granted. Mr. Zubair Khan has requested for the grant of leave. His leave granted. Granted. Mr. Muhammad Ali Sarfaraz has requested for the grant of leave. His leave granted. Granted. Ms. Anika Mehdi has requested for the grant of leave. His leave granted. Granted. Mr. Faisal Amin Khan has requested for the grant of leave. His leave granted. Granted. Mr. Muhammad Ijazul Haq has requested for the grant of leave. His leave granted. Granted. Dr. Nikhat Shakil Khan has requested for the grant of leave. His leave granted. Granted. Izharul Hasan, Mr. Izharul Hasan has requested for the grant of leave. His leave granted. Granted. جی یہ کالنگ اٹینشن آج کا ہم ڈیفر کرتے ہیں. اور آئٹم نمبر 4, further clause by clause consideration of the bill further to amend the income tax ordinance 2001. The income tax amendment bill 2024 is reported by the standing committee. The question is that the clause do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 3 stand part of the bill. The question is that one preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. یہ اسد قیصر صاحب نہیں رجسٹریشن ہو جائے اس کو آپ موقع دیتا ہوں نا, آپ صبر کریں, آپ کو موقع ملے گا. پلیز یہ جو آئٹم نہیں یہ مجھے کرنے دیں, اس کو آپ کو پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں. جی آئٹم نمبر 5 محمد اورنگزیب صاحب, منسٹر فائنانس. جی thank you Speaker Sahib. I beg to move that the bill further to amend the Income Tax Ordinance 2001, the Income Tax Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Income Tax Ordinance 2001, the Income Tax Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently bill is passed. Item number 6, Mr. Khalid Maqbool Siddiqui صاحب, یہ کون موو کریں گے اس کو؟ جی محمد اورنگزیب صاحب, آپ نے جو پڑھا وہ یہ آپ دوبارہ پڑھیں. جی Mr. Speaker, I beg to move that the bill further to amend the Income Tax Ordinance 2001, the Income Tax Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the
Further, to amend the Income Tax Ordinance 2001, the Income Tax Amendment Bill 2024 be passed. All those in favour may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently bill is passed. जी, इस पे item number 6 पे कौन move करेंगे? नाज अकबर साहबा. जी. On behalf of Mr. Khalid Maqbool Siddiqui, Minister for Federal Education and Provincial Training, to move that the bill further to amend the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Act 1975, the Federal Board of Intermediate and Secondary Education Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once.